مسیح یسوع کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ ابھی ہم جو مسیحی نظریات کا سلسلہ شروع کرنے والے ہیں اس کا آج تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ مسیحی نظریات کا تعارف۔ اس سے پہلے ہم مسیحی نظریات کا تعارف سیکھیں، اس کو جانیں، میں آپ کے سامنے تیموتھیوس کے نام پالوس رسول کے خط سے 2 آیات رکھنا چاہتا ہوں۔ دوسرا تیموتھیوس اس کا 2 باب، اس کی 1 تا 2 آیات، جہاں پر خدا کا خادم پالوس رسول اپنے روحانی فرزند تیموتھیوس سے یوں مخاطب ہے: پس اے میرے فرزند، تو اس فضل سے جو مسیح یسوع میں ہے مضبوط بن، اور جو باتیں تو نے بہت سے گواہوں کے سامنے مجھ سے سنی ہیں ان کو ایسے دیانتدار آدمیوں کے سپرد کر جو اوروں کو بھی سکھانے کے قابل ہوں۔ پالوس رسول ایک نوجوان خادم، پاسٹر کو یہ تلقین اور نصیحت کر رہا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو 1 باب اس کی 6 آیت میں پالوس رسول تیموتھیوس کو کیا یاد دلاتا ہے؟ دوسرا تیموتھیوس اس کا 1 باب اس کی 6 آیت میں پالوس رسول تیموتھیوس کو اس طرح یاد دلاتا ہے: اسی سبب سے میں تجھے یاد دلاتا ہوں کہ تو خدا کی اس نعمت کو چمکا دے جو میرے ہاتھ رکھنے کے باعث تجھے حاصل ہوئی۔ تیموتھیوس پالوس رسول کا شاگرد بھی ہے، روحانی فرزند بھی ہے، اور ایمان میں روحانی بھائی بھی ہے۔ اس لیے پالوس رسول نوجوان خادم کو، جسے اس نے خود مسح کیا اس خدمت کے لیے، اس کو اس خدمت کے لیے اس یقین دہانی اور اس کو یاد دلاتا ہے کہ تو اس خدمت کو بخوبی سر انجام دے۔ اور آگے نہ صرف یہ بلکہ آگے جو آیات ہم نے پڑھی ہیں وہاں پہ ان کو مسیح یسوع کے فضل میں مضبوط، پالوس کو معلوم تھا کہ نوجوان خادم جو ہے اس کی خدمت میں یا خدمت کی راہ میں بہت ساری رکاوٹیں آئیں گی، وہ کمزور ہو جائے گا، وہ شاید بے دل بھی ہو جائے، لیکن وہ محض اس کو اپنی طرف سے تسلی اور دلاسا نہیں دے رہا بلکہ مسیح یسوع کے فضل سے، چونکہ ہماری خدمت کا مرکز، موجد، منبع اور تقویت بھی مسیح یسوع اور اس کا فضل ہے۔ اسی سے وہ اس کو مضبوط کرنے کی ہدایت کرتا ہے، بننے کی ہدایت کرتا ہے، اور اس کے بعد نہ صرف یہ، شاگردیت کا ایک بہت ہی اہم اصول بتاتا ہے اور اس پہ عمل کرنے کی اس کو نصیحت کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اور جو باتیں تو نے بہت سے گواہوں کے سامنے مجھ سے سنی ہیں ان کو ایسے دیانتدار آدمیوں کے سپرد کر۔ یہاں پہ ایسے لگ رہا ہے کہ ایک ٹیچر teaching a teachers to teach others۔ مراد یہ ہے کہ پالوس رسول بحیثیت استاد، خادم، دوسرے نوجوان خادم کو سکھا رہا ہے کہ وہ اور لوگوں کو بھی سکھائیں تاکہ وہ بھی اس خدمت کو جاری رکھیں۔ اور وہ کیا ہے؟ مسیحی بائبلی تعلیم۔ ہمارا بطور خادم، بطور ایلڈر، بطور ایماندار، ہمارا فرض ہے کہ وہ کلام حق جو پالوس رسول کے ذریعے تیموتھیوس کو ملا اور تیموتھیوس کو وہ تلقین کر رہا ہے، وہی کلام حق ہمیں بھی دیا گیا ہے، اور اس کی آگے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں کو ایسے لوگوں کے سپرد کریں، آنے والی نسلوں کے سپرد کریں جو کہ اس کو آگے دوسرے لوگوں کو سکھا سکیں۔ خداوند آپ کو اس کے وسیلہ سے برکت دے۔ آئیے آج ہم کے تعارفی لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں۔
آج کا تعارفی لیکچر ہے مسیحی نظریات کا تعارف. اس سے پہلے ہم مسیحی نظریات کے تعارف کے بارے میں مزید سیکھیں، اس کی ضرورت، اس کی وجوہات اور فوائد کے بارے میں مزید سیکھیں. چند ایک سوالات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور وہ سوالات بہت ہی اہم اور عملی، کلیسیائی خدمت میں بڑے عملی سوال ہیں. پہلا سوال، کیا کلیسیائی پاکستان کو خارجی یعنی بیرونی یا داخلی یعنی اندرونی خطرات لاحق ہیں؟ کیا کلیسیائی پاکستان کو بیرونی یا اندرونی خطرات لاحق ہیں؟ دوسرا سوال، آپ کے خیال میں کلیسیائی پاکستان کا سب سے اہم مسئلہ کون سا ہے؟ کلیسیائی پاکستان کا سب سے اہم مسئلہ کون سا ہے؟ اور تیسرا سوال، کلیسیائی پاکستان کی سب سے اہم ضرورت کون سی ہے اور کیوں؟ اور چوتھا سوال، جو کہ ایک رسپانسو سوال ہے، ان مسائل یا ان ضروریات کو آپ نے بحیثیت خادم، بحیثیت ایلڈر، بحیثیت ڈیکن اور ایک مسیحی کے کس طرح پورا کیا ہے اور کس طرح پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ پانچواں سوال شخصی ہے اور اس طرح ہے، کیا آپ نے بطور خادم، ایلڈر، ڈیکن، سنڈے اسکول ٹیچر اور کلیسیا کے رکن ان مسائل کو پورا کرنے کی کس طرح کوشش کی ہے؟ اگر کی ہے تو کس طرح؟ اس کے بارے میں سوچیں، اور یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. بات ہو رہی تھی مسیحی نظریات کا تعارف، اور سب سے پہلے مختصر سوال پھر ایک اور رکھوں گا آپ کے سامنے کہ مسیحی نظریات کا مطالعہ کیوں کرنا چاہیے؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں کیوں مسیحی نظریات کا مطالعہ کرنا چاہیے؟ اس سوال کے بنیادی طور پر دو پہلو ہیں. پہلا پہلو تو معلوماتی اور تعمیری ہے، مگر دوسرا پہلو تنقیدی اور منفی ہے، جو اکثر چلیں پہلے منفی اور تنقیدی پہلو سے شروع کرتے ہیں. جب آپ کسی سے سوال کریں کہ مسیحی نظریات کیوں ضروری ہیں یا یہ ضروری ہیں بھی ہیں کہ نہیں ہیں، تو آپ کے سامنے دو رویے، دو طرح کے پہلو آپ کے سامنے آئیں گے، اور دو طرح کے گروہ. پہلے ہم منفی کی بات کر لیتے ہیں. آپ نے اکثر ایسے مسیحی گرو آپ کو ملیں گے جو کہتے ہیں کہ علم الہی کا مطالعہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ ان کے خیال میں ان کا مسیحی طرز زندگی ہی سب کچھ ہے. اس لیے ایسے لوگ مسیحی نظریات کو منفی انداز میں دیکھتے ہیں، اور ان کے فوائد کو وہ سرے سے رد کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ایسے لوگوں کے خیال میں مسیحی نظریاتی تعلیم جو ہے وہ محض مردہ قدامت پسندی ہے، یعنی ڈیڈ آرتھوڈکسی ہے. مزید ایسے لوگوں کے مطابق مسیحیت کا قلب یا جوہر تعلیمات میں نہیں بلکہ مشق اور عمل میں ہے. مزید ایسے لوگوں کے مطابق ان کا مرکز جو ہے، ان کی مسیحیت کا مرکز جو ہے وہ مشق ہے. آپ عمل کریں، اچھے کام کریں، اور یہی مسیحیت ہے. تعلیمات کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہوگا کہ اس لیے ایسے مسیحی جو مسیحی نظریات کو تنقیدی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ ہمیشہ کلام مقدس کی تفہیم میں کمزور ہوتے ہیں اور کلام کی ٹھوس غذا کو ہضم کرنے کے قابل نہیں ہوتے. یہ تو تنقیدی اور منفی پہلو. اس کے مطابق جیسا کہا کہ مسیحی زندگی جو ہے وہ ہی آپ کی زندگی میں وہی اہم ہے، مسیحیت میں وہی اہم ہے. نظریات کوئی اہمیت نہیں رکھتے. نظریات غیر اہم اور مردہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کا مسیحی زندگی سے کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا. یہ محض باتیں ہیں.
دوسرا تعمیری پہلو جو ہے اس کے مطابق مسیحی نظریات مسیحی زندگی کا مرکز ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی خاص وجہ ہے۔ مسیحی طرز زندگی میں نظریات، بائبلی نظریات مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ حقیقی دینداری، حقیقی عملی مسیحی زندگی کلام مقدس کی درست تعلیم کے بغیر کھوکھلی ہے۔ اس لیے مسیحی نظریات بہت ضروری اور اہم ہیں۔ یہ ہماری زندگی کا تعین کرتے ہیں، ہماری مسیحی زندگی کا تعین کرتے ہیں۔ چلیں مزید اس کے مسیحی نظریات کے مطالعہ کی چند ایک وجوہات اور ان کے فوائد کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مسیحی نظریات کو سیکھنے کے چند ایک فوائد وجوہات اور فوائد سیکھ لیتے ہیں۔ پہلی وجہ، مسیحی نظریات جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ مسیحی طرز زندگی کا تعین کرتے ہیں۔ مسیح نے کہا تھا کہ سچائی تم کو آزاد کرے گی، یوحنا 8 باب اس کی 31 اور 32 آیات میں۔ سچائی سے مراد، مسیح کی مراد کیا تھی؟ سچائی سے مسیح کی واضح مراد اس کا کلام تھا۔ ہمارا طرز زندگی تب تک خدا کو پسند نہیں آ سکتا جب تک ہم اس کے کلام میں اس کی مرضی اور منصوبہ کو نہیں جان لیتے۔ ایسے لوگ جو محض انسانی اعمال کو مسیحیت کا مرکز تصور کرتے ہیں، وہ کلام مقدس کے اختیار کو رد کرتے ہیں، کیونکہ درست مسیحی نظریات کلام مقدس کی بنیاد پر ہی ہوتے ہیں۔ یہ تو تھی یہ پہلی وجہ مسیحی نظریات کو سیکھنے کی۔ مسیحی نظریات کو سیکھنے کی دوسری وجہ ارشاد اعظم کا تقاضا ہے۔ ارشاد اعظم جو ہے وہ متی، بالخصوص متی، ساری اناجیل میں، دیگر اناجیل میں بھی آپ پایا جاتا ہے، لیکن متی اس کے 28 باب اس کی آخری آیات کے اندر آپ کو ملتا ہے۔ مسیح نے اپنے شاگردوں کو کیا حکم دیا تھا؟ مسیح نے کہا تھا کہ جو کچھ تم نے سیکھا وہ سب لوگوں کو سکھاؤ تاکہ وہ اس پر عمل کریں۔ محدود اور مخصوص انداز میں اس سے مراد یہ ہے کہ مسیح نے جو زبانی کلام کیا اس کی تعلیم دینا، لیکن وسیع تر انداز میں اس تعلیم میں مسیح کے مکمل کلام اور حیات کی تشریح شامل ہے، کیونکہ اعمال 1 باب 1 آیت میں مسیح کا کلام نہ صرف وہ ہے جو اس نے اپنی زمینی زندگی میں دیا، بلکہ وہ اپنے رسولوں کے ذریعے بھی مسلسل کلام کرتا رہا۔ اس میں پرانا اور نیا عہد نامہ دونوں شامل ہے، یعنی مکمل بائبل۔ اس طرح ارشاد اعظم کی تعمیل میں نہ صرف بشارت شامل ہے بلکہ درست تعلیم دینا بھی بے حد اہم ہے۔ اس طرح وسیع تر انداز میں وہ جو کچھ مسیح نے رسولوں کو اور ہمیں سکھایا اور اس کا سکھانے کا حکم دیا، وہ سب اس زمرے میں آتا ہے، یعنی پوری کی پوری بائبل۔ اس عمل کے لیے پوری کی پوری بائبل کے مختلف مضامین کو مختلف متنوں کی بنیاد پر اکٹھا کرنا اور اس کا خلاصہ تیار کرنا شامل ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ بائبل میں مسیح کی آمد ثانی کے بارے میں، بائبل مسیح کی آمد ثانی کے بارے میں کیا سکھاتی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ شاید اس سے یہ کہیں کہ بھئی آپ بائبل کا بالترتیب مطالعہ کر لیں تو آپ کو خود بخود اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ اور اگر وہ سوال کرنے والا آپ کی نصیحت کی قدر کرتے ہوئے پیدائش 1 باب 1 آیت سے بائبل کا مطالعہ بالترتیب مطالعہ کرنا شروع کر دے کہ اس کو اس کے سوال کا جواب مل جائے، تو شاید اس کو بہت طویل عرصہ لگ جائے گا، اور شاید
جب وہ یہ مطالعہ کر رہا ہے تو اس وقت تک اس کے ذہن میں اور بہت سارے سوالات پیدا ہو جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ اور اس طرح بغیر جوابات کے سوال کی اس کی فہرست طویل ہوتی جائے گی. مثلاً بائبل مقدس روح القدس کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ بائبل مقدس دعا، گناہ اور دیگر مضامین کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ اگر ہم اس طرح سے ان تمام سوالات کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تو شاید اس کے لیے ہماری تمام زندگی بھی ناکافی ہوگی. اس لیے اگر ہم سسٹمیٹک تھیالوجی کی بنیاد پر مسیحیت کے بنیادی نظریات کے بارے میں سوالات کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ محدود وقت میں ہمارے لیے بہت ہی سود مند ہوگا. یعنی اگر ہم نے بائبل کے تمام نظریات کا مطالعہ بائبل سے متعلقہ حوالہ جات کی بنیاد پر کیا ہے تو جب ہم سے کوئی سوال کرے گا تو ہم مختصر وقت میں بہتر انداز میں اس کی مدد کر سکیں گے. تیسری وجہ مسیحی نظریات کا مطالعہ کرنے کی تیسری وجہ دفاع ایمان ہے. اس لیے جس طرح پہلے بھی کہا گیا کہ سسٹمیٹک تھیالوجی کے مطالعہ کی بنیادی ضرورت یہ ہے کہ ہم بالترتیب اور آسان انداز میں مسیحی نظریات کو جانیں اور دوسروں کی اس جانچ میں پرکھ میں مدد کر سکیں تاکہ مسیح کی کلیسیا غیر صحت مند تعلیم، طرح طرح کی بدعات اور جھوٹے استادوں کی چالوں سے محفوظ رہے اور تمام ایماندار اپنے بائبل مرکوز ایمان کا دفاع کر سکیں جس طرح پطرس نے نصیحت کی تھی. یوں ہے پطرس پہلا پطرس 3 باب اس کی 15 آیت میں یوں لکھا ہے، بلکہ مسیح کو خداوند جان کر اپنے دلوں میں مقدس سمجھو اور جو کوئی تم سے تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے اس کو جواب دینے کے لیے ہر وقت مستعد رہو مگر حلم اور خوف کے ساتھ. یہ تو تھے 3 وجوہات اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن بنیادی 3 وجوہات ہم نے دیکھی. اور ابھی ہم مسیحی نظریات کو سیکھنے کے جاننے کے چند ایک فوائد کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں. مسیحی نظریات کو جاننے کے فوائد. پہلا فائدہ جو ہے وہ ہماری زندگی کے لیے ہے. بے شک مسیحی نظریات کا مطالعہ کرنے کی بنیادی وجہ خداوند کے احکامات اور ارشادات کی فرمانبرداری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسیحی نظریات کے مطالعہ کے دیگر خاص فوائد میں سے مندرجہ ذیل اہم ہے. نمبر 1، اول مسیحی نظریات کے مطالعہ کا سب سے پہلا فائدہ ہمیں غیر بائبلی نظریات پر غالب آنے میں مدد فراہم کرتا ہے. اگر گناہ ہمارے اندر نہ ہوتا تو ہم بائبل کے مطالعہ کے فوری بعد اس کا مفہوم سمجھ سکتے تھے، لیکن چونکہ موروثی گناہ ہمارے اندر ہے، موروثی اور حقیقی گناہ، اس لیے ہمیں درست اور غیر درست نظریات کے بارے میں امتیاز بھی کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم خود ایسا نہیں کر سکتے. جیسا کہ پہلے کہا، چونکہ انسان کے اندر گناہ موجود ہے اس لیے وہ اکثر بائبل کی انسان مرکوز تفسیر کرنے کے ذریعے غیر بائبلی نظریات قائم کر لیتا ہے. اور جب ہم اپنے شخصی نظریات کو پس پش ڈال کر بائبلی نظریات کو اولین ترجیح دیتے ہیں تو بائبل میں بیان کردہ خدا کی حقیقی مرضی کو جانتے ہوئے مسیح کی تعلیم کا اطلاق اپنی زندگیوں پر کرتے اور دوسروں کو ایسا کرنے کی تعلیم دیتے ہیں. دوسرا فائدہ مسیحی نظریات کے مطالعہ کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ہمیں شخصی طور پر موجودہ اور مستقبل میں بڑھتے ہوئے غیر بائبلی معاشرے میں درست نظریاتی فیصلے کرنے میں مدد ملتی ہے. میں دہرا دیتا ہوں، اس کا شخصی
فائدہ یہ ہے کہ موجودہ اور مستقبل میں بڑھتے ہوئے غیر بائبلی معاشرے میں درست نظریاتی فیصلے کرنے میں مدد ملتی ہے۔ آج ہمیں یہ معلوم نہیں کہ آنے والے دور میں کون سی غلط تعلیمات رونما ہونے والی ہیں، مگر آنے والے دور میں جس طرح کے بھی غیر بائبلی تنازعات پیدا ہوں، جو لوگ مسیحی نظریات کی تعلیم، مسیحی بائبلی نظریات کی تعلیم سے لیس ہوں گے، وہ ان سب بدعات کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں گے۔ جس قدر کوئی مسیحی نظریات کی تعلیم سے واقف ہوگا، اسی قدر ہی وہ نئے متنازع نظریات کو بہتر طور پر پرکھنے کے بعد بائبل مرکوز نظریاتی فیصلے کر سکے گا۔ مسیحی نظریات کو سیکھنے کا تیسرا فائدہ، مسیحی نظریات کے مطالعہ کا تیسرا فائدہ ہماری مسیحی نشو و نما ہے۔ جس قدر زیادہ ہم خدا شناسی، تفہیم کلام، خدا کے دنیا اور انسان سے تعلق کو سمجھ سکیں گے، اس قدر ہم خدا پر درست اعتقاد رکھتے ہوئے اس کی درست ستائش کریں گے اور اس کی فرمانبرداری اس کی مرضی کے موافق کر سکیں گے۔ مسیحی نظریات کا مطالعہ ہماری درست مسیحی بلوغت میں مددگار ہوگا، جیسا کہ بائبل مقدس اکثر مستحکم نظریات کو مسیحی بلوغت کے ساتھ منسوب کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ پہلا تموتھیوس 6 باب اس کی 13 آیت اور تیتس 1 باب اس کی 1 آیت۔ یہ تو تھی مسیحی نظریات کو سیکھنے کی وجوہات، اس کے فوائد، لیکن آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں مسیحی نظریات کا مطالعہ نہ صرف کیوں کرنا چاہیے بلکہ کیسے کرنا چاہیے۔ چند ایک مختصر باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں مسیحی نظریات کا مطالعہ دعا کے ساتھ کرنا چاہیے۔ مسیحی نظریات کا مطالعہ دعا سے کرنا چاہیے۔ دوسری بات، ہمیں مسیحی نظریات کا مطالعہ حلیمی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ہم مسیحی نظریات کا مطالعہ کرتے ہوئے دوسرے لوگوں کو جو ہے زیر کرنے کے لیے یا دوسرے لوگوں کو چھوٹا کرنے کے لیے نہیں، ہمیں حلیمی سے۔ پالوس بھی جو ہے وہ پطرس بھی کہتا ہے کہ ہمیں تم دفاع کرو مگر حلم اور خوف کے ساتھ۔ تیسری بات، ہمیں مسیحی نظریات کا مطالعہ کیسے کرنا چاہیے؟ تیسری بات، ہمیں مسیحی نظریات کا مطالعہ بیبلیکل لاجک، بائبلی استدلال کے ساتھ کرنا چاہیے، اپنے فلسفے یا کسی اور طرح سے نہیں بلکہ استدلال کے ساتھ، بائبلی استدلال کے ساتھ۔ چوتھی بات، ہمیں مسیحی نظریات کا مطالعہ اس لیے کرنا چاہیے، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کرنا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے دوسروں کی مدد ہوگی، یعنی مسیحی نظریات کا مطالعہ دوسروں کی مدد کے ساتھ یا مدد کے لیے کرنا چاہیے۔ اور پانچویں بات، مسیحی نظریات کا مطالعہ بائبل کی بنیاد پر، یعنی بائبل اپنی تفسیر خود کرتی ہے۔ یہ ریفارمرز کا بہت ہی بڑا اور اہم اصول ہے کہ بائبل انٹرپریٹس اٹسیلف۔ چھٹی بات، ہمیں مسیحی نظریات کا مطالعہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں، ہمیں مسیحی نظریات کا مطالعہ خوشی سے کرنا چاہیے کہ اس سے نہ صرف ہم شخصی طور پر اور زیادہ مضبوط اور مستحکم ہوں گے، ایمان کا دفاع کر سکیں گے، ہماری شخصی بلوغت اور نشو و نما ہوگی، بلکہ دوسروں کی بھی مدد کر سکیں گے تاکہ مسیح کا بدن، اس کی کلیسیا بالغ ہو اور اس میں اور کلام کی مرادی کا کام جاری رہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔